السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 9 اسلامیات لازمی تھرڈ ایئر۔ ہم دیکھ رہے تھے احادیث مبارکہ۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 7 فہم دین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ان معاویہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی بھلائی کا انداز دیکھیے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسے اللہ دنیا نہیں دے دیتا۔ دنیا کا مال، اولاد، صحت، عزت، شہرت نہیں ملتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ بہت راضی ہے اس لیے یہ چیزیں ملی ہیں۔ نو، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے اندر دین سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دین وہی ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، سب سے بڑھ کر ہماری سلیبس بک وہی ہے۔ اگر وہی نہ پڑھیں تو دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، ہزاروں فلسفے مذہب کے بارے میں پڑھ لیں، ہزاروں راہیں اختیار کر لیں، لیکن اگر یہ نہیں پڑھی تو کچھ بھی نہیں آئی۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کہ دین وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ تفقہ فی الدین، تفقہ فقہ کا مصدر ہے، معنی پھاڑنا، کھولنا، تہ تک پہنچنا ہے۔ اب اس سے مراد شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، دین کا فہم، سمجھ، مہارت۔ ہر شخص اور بہت ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا، یعنی بعض لوگ تو نا اسپیشلائز کرتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ اسپیشلائز کرتے ہیں، عام پروفیسر ہیں وہ کسی سبجیکٹ میں ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ایسے ہی دین میں اسپیشلائزیشن جو ہے، کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کے لیول پہ جائیں گے اور کچھ لوگ عام لیول پر رہتے ہوئے اس کی مناسب سمجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جیسے کوئی شہر ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے مختلف وہ براک کے نام سے گاڑیاں ہم نے دیکھی ہوں گی، پورے علاقے میں پھرتی ہیں، سڑکیں صاف کر رہی ہیں، گلیوں سے کوڑا اٹھا رہی ہیں۔ تو وہ تو ایک اسپیشل محکمہ ہے نا، ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ہم ہر ایک اپنے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کا خود ذمہ دار ہے۔ یہی بات یہاں پہ بھی ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ قرآن میں ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پس مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک گروہ کیوں نہ نکلا جو دین کی سمجھ حاصل کرتا اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کے حکموں سے آگاہ کرتا تاکہ وہ اللہ سے ڈرتے۔ یعنی کہ پراپر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا دین کے حوالے سے۔ حدیث میں تو یہ جنرل بات آئی ہے، لیکن پراپر وہ لوگ کریں گے جنہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، ریسورسز ہیں، اور عام لوگ جو ہے وہ مناسب سمجھ بوجھ کے جس سے اللہ کی پسند اور ناپسند، حلال اور حرام کے شعور اس کو آ جائے، اتنا سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ اور ہر ایک کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے قرآن سے گو تھرو ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جس بچے کو کچھ اور آتا جاتا نہیں ہے، وہ اسکول میں بار بار فیل ہو رہا ہوتا ہے، اس بچے کو اٹھا کے مدرسے ڈال دیتے ہیں کہ جا بھئی تو جا کے دین کا علم حاصل کر۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہمارے ہاں دین کا اتنا حلیہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے، سب کی بات نہیں کر رہی لیکن موسٹلی لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اپنے بچوں میں سے جو سب سے زیادہ گیا گزرا ہوگا اس کو اٹھا کے کہیں گے جاؤ مدرسے جاؤ، اور تو کہیں چل نہیں رہا مدرسے میں چل جائے گا۔ تو یہ بات بڑی ہی زیادتی والی بات ہے۔ لائق لوگ آئیں جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، وہ آئیں، سیکھیں، سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر یہی دنیاوی ایجوکیشن بھی پاس ہو، دین کی ایجوکیشن بھی پاس ہو۔ ایک اگر کوئی ڈاکٹر کے لیول کا بندہ ہے، انجینئر ہے، جب وہ دین کی بہت اچھے انداز میں تشریح کرے گا، سمجھائے گا، بتائے گا، دین سیکھ کے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی، وہ پھر ظاہری بات ہے کہ کیسے ہوگا کہ اپنی اس سٹڈیز کے بعد اس کو ختم کر کے، دنیاوی سٹڈیز کو، پھر وہ دین کی تعلیم حاصل کر کے پھر وہ آئے گا، لوگوں کو جب بات بتائے گا، سمجھائے گا، تو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے کہا موت کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع مند علم اور تیسرا صالح اولاد۔ بہرحال دین کی تعلیم کے بارے میں واقفیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ظاہر بات ہے بنیادی چیزیں طہارت، وضو، غسل، نماز، روزہ، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے نا، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بہرحال علماء کی ضرورت ہے، ہم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ان مسائل پر غور و خوض کرنا، ان کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ جب نہیں آتا تو کسی سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد پھر اس پہ اچھے طریقے سے عمل کریں، لیکن اپنا دل دماغ کھول کے اپنے فرقے کی بس صرف باتیں نہ پڑھیں، دوسرے فرقے کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ممکن ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیں اور کہیں سے بہتر انداز میں مل جائے، اور کوئی ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہو۔ ہاں، تو یہ تھا ہماری حدیث۔ آگے حدیث نمبر 8، حصول علم کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کے راستے کی تلاش میں، علم کے راستے پر چلتا ہے علم کی تلاش میں، سہل اللہ لہ بہ طریقہ الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ کیوں آسان کر دیتے ہیں جنت کے راستے؟ ظاہری بات ہے کہ جب انسان نکلتا ہے تو اسے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جب وہ معلوم ہوتی ہیں پھر وہ ارادہ کرتا ہے، پھر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، پھر اس کو خیر اور شر کا فرق پتہ چلتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کامیابی کن کاموں میں ہے، ناکامی کہاں پر ہوتی ہے۔ ایک ایک حرکت، ایک ایک اس کی ایفرٹ، ایک ایک کوشش، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اس نے جو محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو کر اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیا۔ اب وہ جنت کی طرف چلے گا، اسے توفیق ملے گی باقی کاموں کی، اس کی ایفرٹ کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، خاص جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ یتدارسونہ بینہم، پھر آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، یعنی کہ علم سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اب لوگ کہیں پہ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھے پڑھائیں، یا آن لائن ہی آپ بیٹھ کر اپنے گھر میں پڑھیں، وہ محفل وہاں پہ ہو رہی ہے، تو اب جو لوگ نہیں جا سکتے اپنی گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے، تو وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اب جب وہ اکٹھے ہو کر قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، اس سے مراد صرف قرآن کا تجوید پڑھ لینا، ناظرہ پڑھ لینا، حفظ کر لینا مراد نہیں ہے، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا مراد ہے، سمجھنا اور سمجھانا مراد ہے۔ ناظرہ بھی بیچ میں آئے گا، حفظ بھی آئے گا، لیکن اصل چیز جو ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَۃُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وَذَکَرَهُمُ اللَّهُ فِی مَنْ عِندَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے جو اللہ کے پاس اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ ممم یہاں تک روک لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت آتی ہے، تسکین آتی ہے، رحمت آتی ہے، فرشتے انہیں گھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنے پاس، جو اللہ کے بندے، اللہ کے پاس مخلوق ہے فرشتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا آپ دیکھ لیجئے کتنے اجر اور ثواب کی بات ہے، اکٹھے ہونا، اکٹھے ہو کر قرآن پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے وقت میں برکت ڈالے، ہم وقت نکال سکیں، کیونکہ ہم ہر وقت کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمتیں اور قیمتی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد بہت ساری جگہوں کے اوپر بٹ رہی ہوتی ہیں۔ اب تو اتنا زیادہ قرآن پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ کہ آپ کو جگہ جگہ قرآن کلاسز وغیرہ مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ بندے جو ہیں وہ جائیں، بیٹھیں اور پڑھیں۔ اور یہ اتنی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ دیکھو اولاد آدم میں کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، غائبانہ مجھ پہ ایمان لائے ہیں، لیکن محبت کیسی ہے
کیسے وہ آ کر بیٹھے ہیں اور میری کتاب پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کرنا فرشتوں کی محفل میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اور رحمت کا مغفرت کا بھی وعدہ ہوتا ہے. پھر اس میں جو آخری ہے نا لائن، یہ ڈیفرنٹ ہے. ممم بتاؤ بہی عمل ہو، جسے اس کے عمل نے پیچھے کر دیا. لم یسریو بہی نسب ہو، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، جلدی نہیں کر سکتا. یعنی انسان کے نجات اس کے عمل کے اوپر ہے، چاہے وہ کسی اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. یہ میں کہتی ہوں آپ سے بڑھ کر تو کسی اور کے ساتھ سلسلہ نسب کوئی نہیں جوڑ سکتا نا. آپ سے ملتا ہے سلسلہ نسب، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ بالکل زیرو ہے، حرام و حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا حسب نسب اعلیٰ خاندان اللہ کے ہاں نجات کے لیے کام نہیں آئے گا. کام آئیں گے تو انسان کے اخلاق حسنہ کام آئیں گے. مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا قیامت کے دن ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اسلام نے اس عقیدے کو رد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو عمل انہوں نے کیے، تمہارے لیے جو عمل تم نے کیے. لہٰذا ہر انسان کو اپنے طور پر اچھے عمل کے لیے خود ایفرٹ اور کوشش کرنی ہے. میں اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچوں گی کہ میرے والد بہت نیک انسان، تہجد گزار، اشراق چاشت پڑھنے والے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینے والے، چونکہ میں ان کی بیٹی ہوں لہٰذا میں بچ جاؤں گی. نہیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ان کے لیے ان کے عمل ہیں، اگر انہوں نے میری تربیت اچھی کی ہے تو میرے عمل انہیں فائدہ دیں گے، ادروائز مجھے اپنے عمل کا حساب خود دینا ہوگا. تو یہ یہاں پہ ہمارے لیے لیسن ہے. پھر اس کے بعد اگلا حدیث آ جاتی ہے، حدیث نمبر 9، 4 باتوں سے پرہیز. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں 4 باتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ بات اور یہ جو چیز ہے مجھے اور آپ کو بھی سیکھنی ہے اپنے عمل کے اندر لانے کے لیے. یہ دعا ہے، بہت پر اثر دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا. یہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے. یعنی فائدہ نہ دے سے مراد کیا ہے کہ جس کا دین دنیا آخرت میں میرے لیے کوئی فائدہ نہ ہو. اصل میں علم کیا ہے؟ اللہ کا بہت زبردست گفٹ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا. کائنات کی کسی اور مخلوق کو یہ علم نہیں ملا. اللہ نے اسی لیے اس کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اب اگر انسان اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. پھر وہ علم نہ اپنے لیے فائدہ مند نہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو اصل میں وہ خزانے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی جس کے اندر نفع کی چیز نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ علم وہی حاصل کریں دین میں بھی اور دنیا میں کہ جس کا فائدہ ہو. دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہو، مخلوق خدا کو فائدہ ہو، خود کو فائدہ ہو، کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ہو. اور دین کے اندر بھی جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، انہیں ہم کچھ سکھا سکیں، بتا سکیں، اپنا فائدہ ہو. لیکن ایسا علم کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلاً اب میں یہ آپ سے کہوں کہ جی ایسے ہی میں بیٹھے بیٹھے کسی عام سی چیز کو پکڑوں اور پھر میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں اور پھر میں اس کی ڈیپتھ میں جاؤں، اچھا یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، اچھا میں اس کے بارے میں، اس کا کوئی کسی قسم کا فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپ بعض چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. مثلاً آپ ایک ہرن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کہ جو مثلا جس طرح کے یہ حیوانات وغیرہ ہیں ان کا ایک باقاعدہ علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس ہرن کی میں پوری ڈاکومنٹری دیکھتی ہوں، یہ کیسے تخلیق ہوئی، اس کے معاملات کیا ہیں، یہ کیا کرتی ہے، یہ کیسے چلتی ہے، یہ کھاتی کیسے ہے، اور پھر میں اس سے اپنے رب کی معرفت حاصل کروں گی، میں اپنے رب کو جانوں گی، توحید کا علم حاصل کروں گی، تو وہ علم ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے گا.
لیکن جو علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا اس کو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ ومن قلب لا یخشع، ایسا دل جس کے اندر عاجزی نہ ہو، کیونکہ عاجزی کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ آپ نے فرمایا نا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے پورا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے۔ یاد رکھو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ تو دل جو ہے نا اللہ کو وہ پسند ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، جس میں اللہ کے سامنے خشیت ہو، جس میں لوگوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی ہو۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو اللہ اس دل کو دل مردہ بولتے ہیں، متکبر دل بولتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تونگری تو دل کی تونگری ہے، یعنی امیر ہو جو دل کا امیر ہے۔ اس میں شعر بہت پیارا ہے، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کون کہتے ہیں؟ بڑھاپے کو۔ اگر بڑھاپے سے نکلنا ہے امتوں نے تو دلوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ دلوں کی زندگی مطلوب ہے، اور دلوں کی زندگی سے ہی انسان کی زندگی ہے۔ اور اگر دل مردہ ہے تو ہم بے شک دنیا میں چل پھر رہے ہیں، لیکن ہم آسمان والوں کو مردہ لاشیں دکھتے ہیں۔ اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے کلام سے، دلوں کو زندگی ملتی ہے اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے۔ پھر تیسری چیز ومن نفس لا تشبع، ایسا نفس، ایسا دل جو سیر نہ ہو، جس کی لالچ ہی ختم نہ ہو رہی ہو۔ لالچ ایک بہت بری چیز ہے نا، بری کوالٹی ہے، اس کا انجام ذلت ہے، ناکامی ہے۔ اللہ کو قناعت پسند لوگ بہت پسند ہیں، اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، جو اللہ کی ملی ہوئی ہر نعمت پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچی دل سے پناہ مانگی، لالچی نفس سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس میں لالچ نہ ہو، کیونکہ لالچ انسان کو حرام و حلال کی قید سے دور نکال دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں پرواہ کرتا کہ میرا خالق کس بات سے خوش ہو رہا ہے، کس بات سے ناراض ہو رہا ہے، کیا چیز میرے لیے جائز ہے۔ وہ کہتا ہے میری لذت ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ اور پھر جب ایک چیز آتی ہے تو وہ کہتا ہے دو آئیں، دو آتی ہیں تو تین آئیں، کیونکہ انسان کے نفس کے اندر لالچ بہت زیادہ ہے نا، گریڈی ہونا۔ تو یہ لالچی جو ہے، یہ طبیعت لالچی طبیعت پسندیدہ نہیں ہے۔ اور لالچی جو ہے تو آپ کو پتہ ہے لالچ کی سزا بری سزا ہوتی ہے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ تو پھر اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اہم حکم ہے کہ اپنے اندر قناعت پسندی پیدا کرو اور لالچ کو اپنے اندر سے نکالو۔ وَمِن دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ، ایسی دعا جو قبول نہ کی جائے، سنی نہ کی جائے، سنی نہ جائے۔ اصل میں دعا کرنا، اللہ کے ہاں اپنی حاجتیں پیش کرنا بڑی پسندیدہ بات ہے۔ اللہ ان بندوں سے ناراض ہوتے ہیں جو اپنی دعائیں اللہ کے حضور نہیں رکھتے۔ اللہ تو بندے سے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اپنے فضل اپنے کرم سے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سے پناہ مانگی جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایسی دعا نہ میں مانگوں کہ جو تجھے پسند نہ آئے، جسے تو قبول نہ کرے۔ اصل میں بعض دفعہ ایسی دعائیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، ہمیں وہ مانگنی نہیں چاہیے تھی، اس لیے اللہ نے مسترد کر دی۔ لیکن بہرحال بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کرائٹیریا مختلف رکھا ہے، اور وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے بدلے بہتر چیز دے دیتے ہیں، یا اسی چیز کو بعد میں اچھی صورت میں عطا کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کسی آفت مصیبت سے ڈال دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ چار جو میں نے ابھی آپ کو دعا قبول ہونے کے بارے میں بتایا فیزز وغیرہ، اگر یہ چاروں ہی نہیں ہیں ایک دعا کو حاصل تو پھر وہ دعا تو ریجیکٹڈ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر آگے آ جاتا ہے حدیث نمبر 10، آخرت کا پرچہ۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہٹیں گے نہیں، ٹلیں گے نہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، من عند ربہ، رب کے سامنے جب اس کو کھڑا کیا جائے گا نا، اس کے محاسبے کے لیے، اس کے حساب کتاب کے لیے، تو وہ اپنے رب کے سامنے سے فارغ نہیں ہو سکے گا، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا ایک سیکنڈ کے لیے۔ کب تک؟ حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کا اس سے پوچھ نہ لیا جائے اور وہ ان 5 سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے دے۔ کتنا ٹائم لگائے، چاہے وہ اربوں خربوں سال لگا لے، اللہ کو اس دن ٹائم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔
ہوتا ہے نا ٹائم کی کمی کا سامنا تو ہمیں ہوتا ہے نا. حشر کا دن تو بڑا ڈیفرنٹ دن ہوگا. اس دن ٹائم کی کمی نہیں ہوگی. اس دن تو ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا, ہر چیز کے بارے میں بتانا ہوگا. پھر کیا ہے, ان عمرہ فیما افناہ, پوچھا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہاں بھئی بتا عمر کن کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو, کن کاموں میں عمر کو تم نے پرانا کیا ہے, کن کاموں میں کھپا کے آئے ہو عمر. یعنی عمر زندگی کا ایک ایک سانس, خاص طور پر زندگی میں بھی جو ہماری میچورٹی کی ایج ہے, جو جوانی کی ایج میچورٹی کی ایج ہے, اور جوانی کے بعد بھی بڑھاپے کے پاس بھی جو میچورٹی کی ایج, جو اس میں انسان کچھ کر سکتا ہو, یہ انسان کے لیے انتہائی قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں خرچ کیا, اتنا تمہیں ٹائم ڈیوریشن ملا تھا, زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی تھا. ان لوگوں کو بھی دیکھو نا کہ جنہیں زندگی کی مہلت ہی نہیں ملی, بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم نے تمہیں بھیجا, کیوں بھیجا؟ ایسے ہی بھیجا تھا, دنیا میں کھیل تماشے کے لیے بھیجا تھا. کھاؤ پیو, بچے پیدا کرو, شادی بیاہ, بزنس, کام, اور بس نکل کر آ جاؤ. تم نے کبھی نہ سوچا سمجھا, کبھی عقل اختیار نہ کی کہ لوگوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے. زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے یا بیکار گزر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے بیکار اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا نہیں. ایک اور جگہ اللہ نے پھر کلیئر کیا, بیکار نہیں پیدا کیا, کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ اب عبادت یہ نہیں کہ ہم ہر وقت بیٹھ کے نماز روزہ کرتے رہیں گے, تسبیح پڑھتے رہیں گے. نو, وہ عبادت کا ایک حصہ ہے. صبح سے لے کر شام, شام سے لے کر صبح, کتنا ٹائم میں نے اللہ کی بات مانی اور کتنا ٹائم میں نے شیطان کی بات مانی, اپنے نفس کی بات مانی, اپنا ٹائم کیسے گزارا, اپنا وقت کیسے گزارا, کتنا حصہ میں نے ضروری کاموں میں لگایا, کتنا میں نے غیر ضروری کاموں میں ضائع کیا. اللہ یہ پوچھیں گے عمر کن کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو. پھر اگلی بات کیا ہے کہ تم نے کیا کیا, وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, کہ شباب جو جوانی تھی انہیں کن کاموں میں پرانا کیا. یعنی جوانی تو بہت زبردست پیک ٹائم ہوتا ہے انسان کی ہر طرح کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کے حوالے سے, کیونکہ ایک ایج بچپن ہوتی ہے, اس میں تو انسان کو اتنی سینس نہیں ہوتی. ایک بڑھاپا ہوتا ہے, بڑھاپے میں بھی اللہ حافظ ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے, کم از کم یہ ہندوستان پاکستان کے بوڑھوں کی حالت آپ دیکھیں تو, اور بڑھاپے میں بھی ذرا ایک ایکسٹریم لیول پہ آگے جائیں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ جوانی جو تمہاری میچورٹی کی ایج تھی, جوانی تھی, کتنا تم نے اللہ کی رضا کا کام کیا اس جوانی کے اندر, کتنی اللہ کی بات مانی, عبادت کی, یا زندگی فسق و فجور یعنی نافرمانی عیاشی وارگی میں گزاری. وہاں تو جواب دینا ہے, وہاں کوئی عدالت, کوئی وکالت نہیں, وکیل نہیں ہوگا ہمارا, نہ جھوٹ نہ فریب. آپ نے کہا کہ جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے اور عورتیں شیطان کا جال ہیں. یہ بہرحال یہ ایک جنرل بات بتائی کہ بھئی ان کاموں میں مت پھنسو, بے حیائی بدکاری میں مت پھنسو, عورتیں مردوں کے چکر میں, مرد عورتوں کے چکر میں نہ آئیں. یہ چیزیں ہیں جو انسان کی جوانی کو ضائع کرتی ہیں. مال کی ناجائز ہوس انسان کو ضائع کرتی ہے, غلط کاموں میں, غلط کمپنی میں پھنس جاتا ہے انسان, دوستوں کی کمپنی میں, تو انسان اپنی جوانی ضائع کر دیتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بوڑھا ہوگا تو کوئی انسان عمل کرے گا, اور اگر کوئی ہمارے یہاں نوجوان کوئی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, ذرا کوئی اپنا گیٹ اپ اختیار کر دے دین والا, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو مولوی ہو گئی ہے, مولویانی بن گئی ہے, تو آپ بھی سے مولویانی. تو یاد رکھیے کہ جو آپ لوگوں کی ایج ہے نا, خاص طور پر یہ جو ایج ہے یہ بڑی خوبصورت ایج ہے. زندگی کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنا لیں. یاد رکھیے کہ دین 24 گھنٹے نماز پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. دین رہبانیت اختیار کرنے کا نام نہیں ہے. کھانا چھوڑ دیں, فیشن چھوڑ دیں, ہلا گلا چھوڑ دیں, تفریح چھوڑ دیں, دوست احباب چھوڑ دیں, کچھ بھی ایسا کام نہیں ہے دین. دین کہتا ہے یہ سارے کام کرو لیکن اعتدال کے ساتھ کرو. اس میں ٹاپ پریورٹی پر اللہ کی کتاب, انسان کا اخلاق, اس کے عبادات, یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ اپنی ساری انجوائمنٹس آپ کریں. لیکن ظاہری بات ہے دین ہر چیز کو ٹرم کرتا ہے,
وہ ایک ضابطے قاعدے کے اندر لے کر آتا ہے چیزوں کو، وہ شتر بے مہار یا مادر پدر آزاد زندگی گزارنے کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھی کیا کرتے رہو نوجوانی کے اندر؟ ہم تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو کبھی سوچا سمجھا ہی نہیں کہ جوانی میں بھی کچھ کرنا ہے، ہم نے تو سوچا تھا بڑھاپے میں جب گٹے گوڑے ہڈیاں جواب دے جائیں گی، کوئی آئے کر رہے ہوں گے، کھڑے ہو کر پراپر طریقے سے رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے، اس وقت ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ وہ ٹائم کس نے دیکھا ہے؟ پھر اگلی چیز وما ام مالی من این اکتسبہ، مال اس نے کہاں سے کمایا؟ اور پھر چوتھی چیز بھی ساتھ پڑھ لیں، فیما انفقہ، کہاں اسے خرچ کیا، کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کہاں سے کمایا مین جائز ذرائع سے کمایا، حلال ذرائع سے کمایا، اللہ کی پسند والے راستوں سے کمایا، یا پھر حرام راستے سے کمایا۔ جائز ظاہر بات ہے کہ آدمی ناجائز طریقے سے جو مال حاصل کرتا ہے، اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، خرچ کرے تو برکت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ترکہ چھوڑتا ہے وہ بھی اس کے لیے جہنم کا ترکہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے کہا میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات یعنی میری ہر دعا قبول ہو ایسا مجھے بنا دے۔ آپ نے کہا کہ اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، مستجاب دعا بن جاؤ گے۔ پھر آپ نے کہا کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آدمی ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، 40 دن کی عبادت نامقبول بن جاتی ہے، اور جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والی وہی چیز ہے جو اس نے رزق حلال سے کمائی اور رزق حلال کے راستوں میں یعنی حلال راستوں میں اس کو خرچ کیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ناجائز راستہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم خرچ میں اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اب کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، گھر کی ڈیکوریشن ہے، بھئی آپ نے ایک مناسب طریقے سے ڈیکوریٹ کر لیا گھر، بس کافی ہے۔ اب کیا ہے کہ ہر 6ویں مہینے 8ویں مہینے آپ کہیں جی سارے کرٹن چینج کریں، اب وہ فلاں کشننگ نہیں کروائیں اور فلاں چیز ایسے لے کر آئیں، اور کپڑے تو فلاں ہم نے برانڈ سے کم پہننے ہی نہیں ہیں، فلاں چیز برانڈ سے کم ہم نے لینا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ مسلسل لیے چلے جا رہے ہیں، مسلسل لیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں بچ رہے کہ آپ اسے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، سربلندی کے لیے اس کو خرچ کریں۔ تو یہ پھر جائز جو راستے تھے اس میں ناجائز طریقے سے خرچ کر کے ہم نے اپنے مال کو اللہ کے ہاں قابل مواخذہ بنا لیا، اپنے عمل کو قابل مواخذہ بنا لیا۔ تو بات پھر وہی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا، رزق حلال کا اہتمام ہے، رزق حرام سے بچنا ہے، جائز کاموں میں جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے، ناجائز میں تو ویسے ہی پکڑ ہونی ہے، جائز میں بھی پکڑ ہو جانی ہے۔ آخری چیز وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علم حاصل ہی نہ کرو، کیونکہ اگر علم حاصل کرو گے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تو یاد رکھیے پھر ڈبل سزا ہے اگر یہ بات سوچ کر ہم علم حاصل کرنے سے ہی بیٹھ جائیں گے۔ اگر ہم علم حاصل کرتے رہیں گے تو بہت امید ہے کسی ٹائم علم کا وہ سپارک ہمارے دلوں کے اندر جل جائے، ہمارے دل کا چراغ روشن ہو جائے، ہم عمل کی طرف چلے جائیں۔ اگر ہم نے وہ راستہ ہی بند کر لیا، تاریک کر لیا، خود کو اندھیروں میں رہنا پسند کر لیا، تو پھر تو کبھی بھی روشنی کی طرف نہیں آ سکیں گے، کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا جتنا سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے علم سے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو، علم میں خیانت مال میں خیانت سے زیادہ سخت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مطالبہ ہوگا۔ اکثر آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ پھر قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، اور وہ ان کے گرد اس طرح گھومے گا جیسے کہ گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنم کے لوگ جو ہے نا چاروں طرف اس کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کیا ہوا، تو تو دنیا میں ہمیں بڑا نیک کاموں کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے منع کرتا تھا، تو کدھر جہنم میں آ گئی؟ یعنی ہم تو آیا، ہم تو اپنے عمل کی وجہ سے آیا، تو بڑا نیک بنتا تھا، تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا۔ تو وہ جواب دے گا میں تمہیں دیتا تھا حکم، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، عمل کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کے راستے کو آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔